اور اولاد جو ہے فتنہ اور آزمائش ہے. دیکھیں دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ اگر اولاد کوئی غلط کام کرے ماں باپ کے اوپر اس کا وبال ہوتا ہے. پھر اگر اچھی تربیت ماں باپ نے نہیں کی اس کا وبال ماں باپ کے اوپر ہے. پھر اولاد کو آرام اور سکون دینے کے لیے جیسے جیسے انسان حرکتیں کر لیتا ہے بعض وقت وہ وبال کبھی دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. لیکن دنیا کی پکڑ تو ہلکی ہے, اصل پکڑ تو اوپر جا کے ہی انسان کی ہونی ہے. تو مال اور اولاد کے لیے انسان بہت الٹی سیدھی حرکتیں کر لیتا ہے, اس کی وجہ سے بہت عذاب میں پھنس جاتا ہے. یہاں بتا دیا گیا جو تھوڑے سے فائدے کے لیے تم جو الٹا سیدھا کام کر رہے ہو وہ نہ کرو تو بہتر ہے, کیونکہ اگر تم تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو گے تو اللہ کے پاس اجر بڑا ہے. اپنی اولاد کی بھی انسان کو ویسے ہی تربیت کرنی چاہیے اور اپنے اوپر بھی صبر سے کام لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں. صحیح اولاد کی نظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. آج کے دور میں ماں باپ اولاد کی نظر میں دیکھتے ہیں ہم اولاد کے لیے کیسے ہیں, ہمیں اولاد تو تانے نہیں دے گی بعد میں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. ہوتا یہی ہے نا, ماں باپ سب کچھ کر دیتے ہیں پھر بھی بعض وقت اولاد یہی کہتی ہے. تو یہاں اولاد کو اور مال کو دونوں چیزوں کو فتنہ کہا گیا ہے. مال کی محبت میں کبھی انسان اتنا وہ ہو جاتا ہے صرف مال جمع کرنا اور اللہ کو بھول جاتا ہے. فرض نمازیں نہیں پڑھتا تو یہ ساری چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں, اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. اور آخرت میں پھر اس کا دنیا میں تو جو عذاب اس کو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, آخرت میں اس کا بہت اس سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. تو اگر ہر چیز کو نارمل طریقے سے لے گا, اللہ کی بتائی ہوئی جائز حساب سے لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اجر ملے گا. صحیح. اب ہم آ جاتے ہیں الکلمات و تراکیب کے اوپر. شر الدواب, شر کہتے ہیں برا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. دواب جاندار, جیسے جو جانور چوپائے وغیرہ, بدترین قسم کے جانور. اس کو ترجمہ کیا گیا ہے شر الدواب, بدترین شر, بدترین الدواب جاندار یا قسم کے جانور. استجیبو جواب, اردو میں بھی ہوتا ہے نا جواب. استجیبو حکم مانو, پکار کا جواب دو. یحولو اردو میں بھی حائل ہوتا ہے, حائل ہوتا ہے اردو میں بھی حائل سے ملتا جلتا ورڈ ہے حول. یحولو حائل ہوتا ہے. مستضعفون ضعیف, اردو میں ضعیف ہوتا ہے نا. مغلوب یا بیزور, صحیح بیزور. یتخطف وہ اچک لے, صحیح وہ اچک لے. لا تخونو نہ تم خیانت کرو, تم خیانت نہ کرو یا نہ تم خیانت کرو. اب اس میں سوال جواب ہیں گے. سوال ہے گا شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کو معلوم ہو گیا شر الدواب سے مراد کیا ہے. پہلے ایک چیز ہوتی ہے, دیکھیں اس کو دو طریقے سے لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کے معنی. شر الدواب کے جو معنی ہیں وہ تو ہیں بدترین قسم کے جانور, اوپر آ گیا نا. لیکن اس سے مراد آگے کیا آیا تھا آیت میں, صم بکم فہم لا یعقلون, جو گونگے ہیں بہرے ہیں عقل سے کام نہیں لیتے. کون ہے؟ کافر. صحیح. تو مراد وہ ہیں جو سنتے ہیں, سنتے ہوئے سنتے نہیں, حق کے لیے زبان نہیں کھولتے, عقل سے کام نہیں لیتے. دراصل عقل سے کام نہیں لیتے. صحیح. ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے میں نے بہت تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے کہ خیانت کیا ہوتی ہے اور خیانت سے مراد کیا ہے. تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں, اور کیا کیا چیزیں خیانت میں آتی ہیں. 4-5 پوائنٹس آپ جمع کر کے اپنے دماغ میں, اور بھی ضروری نہیں جو میں نے بتائے ہیں اسی کوئی خیانت ہو, آپ کی نظر میں کوئی اور خیانت آ رہی ہے. بہت ساری خیانتیں ہوتی ہیں. ہم اپنی جاب پہ خیانت کر لیتے ہیں, ٹائم ادھر ادھر کر کے, کوئی اپنی جاب پہ موبائل استعمال کر رہا ہے, یہ بھی خیانت ہے. بہت ساری چیزیں خیانت میں آ جاتی ہیں. تو اس کو پوائنٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفالت میں خیانت, ذمہ داری یا کفالت میں خیانت, فرائض میں خیانت, مال کی خیانت, عہد کی پاسداری میں خیانت, اس طریقے سے پوائنٹس بنا کے آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں. غلط اب ہے تراجم. اب عبارات کا مفہوم کا مطلب ہے یہ بامحاورہ ترجمہ. بامحاورہ جیسے نیچے لکھے ہوئے ہیں نا سارے جملے وغیرہ, اس حساب سے, اور جہاں سے شروع ہو. با کا مطلب ہوتا ہے اور, تو آپ کو اس کا ترجمہ یہیں سے کرنا ہے. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, اور نہ ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے. صحیح. اور پیچھے بھی تراجم ہیں گے. بے ترجمہ ہے ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون, بے شک جانداروں میں بدترین وہ ہیں جو سنتے نہیں ہیں, گونگے ہیں بہرے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اور جان لو اللہ انسان کے دل اور اس کے درمیان حائل ہے. صحیح. یہ سب بیچ آیت میں ہم کر چکے ہیں, پیچھے دیکھ چکے ہیں. اس کا بامحاورہ ترجمہ بک سے ہی دیکھ کے لکھیے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً,
اور بچو اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا مگر ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ آزمائش ہے اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی تمام ہوا، ہماری آیت 28 تک مکمل ہو گئی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔